الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو جو نعمت مل جاتی ہے اور انسان کو جو چیز میسر ہے اس پر جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کریں گے، اور اگر اس ملی ہوئی نعمت کی ناشکری کرے گا تو جو ملی ہوئی نعمت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، جو ملا ہوا ہے اس کی قدر کرو، جو ملا نہیں ہے اس کی ہوس نہ کرو۔ جو آدمی نہ ملے ہوئی چیز کے پیچھے پڑتا ہے اور ملی ہوئی چیز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا نظام یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، اور انسان کے لیے بہت بڑے عذاب کی بات ہے کہ اس کو نعمت دے کر چھین لی جائے۔ نعمت کو سلب کر لیا جانا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اور بہت بڑے عذاب کی بات ہے، اور یہ اپنے کیے کی سزا ہوتی ہے کہ انسان کو جب نعمت ملے اور اس کی ناقدری کرے پھر نعمت چھین لی جائے۔ اس کی ایک مثال طلباء کے لیے میں بتاتا ہوں اور علماء کے لیے، اور یہ چیزیں صرف اس لیے نہیں سنو کہ سن کر کے ادھر سے ادھر اڑا دینا ہے، گرہ باندھنا ہے زندگی میں، اور گرہ باندھ کر کے اس پر عمل کرنا ہے، تب جا کر کے اس طرح کی چیزوں کا فائدہ ہوگا، ورنہ صرف رسم بنانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ طالب علم کو استاذ کی نعمت میسر ہوتی، مدرسے کا ماحول میسر ہوتا ہے، ہر مدرسے کے اپنے اپنے معیار سے جو سہولتیں ہیں وسائل ہیں وہ میسر ہوتے ہیں۔ اب ان کی قدر کرنا، جو ملی ہوئی چیز ہے اس کی قدر کرنا ہے، کسی خواب و خیال میں جا کر کے یا کسی ناممکن چیزوں کے تصور میں ان چیزوں کی ناقدری نہیں کرنا، ورنہ جو منزل ہے وہ منزل بھی تمہاری گم ہو جائے گی، اور جو جس کا تم نے خواب دیکھا ہے وہ خواب تو کبھی پورا ہونے والا ہے نہیں۔ ہمیشہ جس استاذ سے انسان پڑھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے یہ استاذ تو شاید فلاں جگہ کے استاذ کے مقابلے میں کم درجے کے لگتے ہیں، فلاں مدرسہ بہت بڑا ہے، یا فلانی جگہ پہ جو شخصیت ہے بہت بڑی ہے۔ یہ خیال آنا اس کی ناقدری، اس استاذ کے ساتھ طالب علم کی ناقدری ہے کہ اس نے استاذ کی قدر نہیں کی، کہ اپنے استاذ کو چھوٹا سمجھا اور دوسری شخصیت کو، دوسرے عالم دین کو بڑا سمجھا، یہ ناقدری۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ علم سلب کر لے گا، اس استاذ سے اس طالب علم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس مدرسے سے اس طالب علم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیشہ علم حاصل ہوتا ہے قدردانی سے، اپنے اساتذہ کی، اپنے مدرسے کی اور اپنے ماحول کی، جو ملی ہوئی چیزیں ہیں ان چیزوں کی قدردانی سے علم حاصل ہوتا ہے۔ علم میں کسی بڑے عالم، بڑے محقق اور بڑے فقیہ اور بڑے استاد سے پڑھنے سے علم نہیں ملتا ہے، وہ بھی ایک ذریعہ ہے، ان سے علم حاصل ہوگا جب تم ایسے حالات تم کو میسر ہوں، ان حالات کے مطابق اللہ توفیق دے تو ان سے بھی جا کے علم حاصل کرو۔ یہ ہمیشہ یاد، استاذ کی ناقدری ہے کسی استاذ کے بارے میں یہ خیال کرنا کہ یہ استاذ فلانی جگہ کے استاذ سے کم ہے، ہمارے استاذ، ہمارا مدرسہ، ہمارا ماحول، ہمارا تعلیمی سلسلہ یہ اس سے اچھا فلاں جگہ ہے۔ طلباء میں یہ خیال اکثر رہتا ہے، اس مرض کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے طلباء میں یہ بھی مزاج ہے آج کل
کہ 2 سال یہاں پڑھ لیا، 3 سال وہاں پڑھ لیا، 4 سال وہاں پڑھ لیا، ہر مدرسے کی دال روٹی چکھ لیا. وہ صرف دال ہی روٹی تک معاملہ رہتا ہے، علم تک معاملہ نہیں رہتا. میں ایک مثال دوں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سب سے زیادہ صاحب تصنیف عالم گزرے ہیں. ان سے زیادہ کتابیں کسی نے نہیں لکھی، اور اتنا بڑا حکیم بھی نہیں ہوا ہمارے حلقے میں. ان کے حالات میں نے دیکھا کہ وہ ایک استاد سے، قاری صاحب سے حفظ قرآن پڑھتے تھے. تو ان کے والد صاحب نے گاؤں ہی میں، تھانہ بھون ہی میں، ان کے والد صاحب نے سوچا کہ ان قاری صاحب کے بجائے فلاں دوسرے قاری صاحب ہیں، ان کے پاس ان کا کلاس لگا دیں. وہ زیادہ اچھے قاری ہیں، زیادہ اچھے حافظ ہیں. چنانچہ اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کل سے تم فلاں حافظ جی کے پاس پڑھنے کے لیے جاؤ گے. کہا کہ کیوں ابا؟ کہا کہ بڑے قاری ہیں، بڑے حافظ ہیں، اچھے استاد ہیں، بڑی شہرت ہے ان کی. حضرت تھانوی نے خود لکھا ہے اپنی آپ اس میں اشرف السوانح میں لکھا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا کہ ابا جان اب میں تو انہی قاری صاحب سے پڑھوں گا جن کے پاس میرا سبق شروع ہو چکا ہے. میں دوسرے کسی قاری صاحب کے پاس جانے والا نہیں ہوں. میں اپنے ہی استاد سے پڑھوں گا، پورا قرآن میں انہی کے پاس حفظ کروں گا. بتائیے چھوٹی عمر، وہ بھی تمہاری طرح تھے. حفظ کی عمر تو اور چھوٹی ہوتی ہے. کہا کہ میں اپنے قاری صاحب سے پڑھوں گا، میں دوسرے قاری صاحب سے نہیں پڑھوں گا. اس لیے کہ اگر میں دوسرے قاری صاحب کے پاس جاتا ہوں تو وہ تو مجھے پہچانتے نہیں ہیں. یہ ہمارے اپنے استاد کے دل میں خیال آ جائے گا کہ اس طالب علم نے مجھے چھوڑ دیا، کسی دوسرے کو اچھا سمجھا، ہم اس لائق نہیں تھے اسی لیے ہم کو چھوڑ دیا. تو دل میں خیال پیدا ہوگا، استاد کو تکلیف پہنچے گی، ان کے دل پر بال آئے گا، اور اللہ تعالی ہمیں حفظ قرآن اور علم کی نعمت سے محروم کر دے گا. ایک واقعہ حضرت تھانوی کی زندگی میں بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے. یہ بچپنے کا واقعہ، اب شعور کے وقت کی بات بتاتا ہوں. جب یہی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند پہنچ گئے. دارالعلوم دیوبند میں 5 سال رہے ہیں، یہ 5-6 سال انہوں نے پڑھا دارالعلوم دیوبند میں. عربی نور الانوار سے پڑھنا شروع کیا، دور حدیث تک افتاء وغیرہ سب وہیں کیا. تو دارالعلوم دیوبند میں جب دور حدیث میں پہنچے تو دور حدیث کے سال میں معلوم ہوا کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں زندہ تھے، اور مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے نہیں تھے. ان کا اپنی درسگاہ تھی جو اپنے گاؤں میں گنگوہ شریف میں پڑھایا کرتے تھے وہ. اور حضرت چونکہ بہت دنوں سے بیمار چل رہے تھے اس لیے سبق بند کر دیا تھا انہوں نے کئی سال سے، ورنہ ان کے گاؤں میں ان کے گھر پر طلباء کا ہجوم ہوتا تھا پورے ہندوستان سے. اس وقت کے ہندوستان سے جو غیر منقسم ہندوستان تھا، کابل افغانستان تک سے طلباء وہاں پر آتے تھے، اور جگہ نہیں ملتی تھی وہاں پڑھنے کی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں، گنگوہی کا جو دور تھا اس دور میں پورے ہندوستان میں کہا جاتا 2 ہی محدث تھے اس پائے کے. ایک حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ گنگو میں تھے، اور دوسرے حضرت مولانا نذیر حسین صاحب محدث بہاری دہلی میں. دونوں کی درسگاہ حدیث کافی مشہور تھی. تو حضرت نے اس سبق کو اپنے درجے کو بند کر دیا تھا کئی سال سے. لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جس سال دور حدیث میں پہنچے ہیں اسی سال حضرت نے اعلان کیا بعض لوگوں کے اصرار پر کہ حضرت کچھ موقع ہم لوگ کو بھی دیا جائے. چنانچہ لوگوں کے اصرار پر، لوگوں کی خواہش پر، لوگوں کی درخواست پر حضرت نے اس سال دور حدیث شروع کر دیا اپنے یہاں. اب جیسے ہی یہ خبر ملی دارالعلوم دیوبند کھل چکا تھا اور طلبہ پڑھنا شروع کر چکے تھے. یہاں پر محدث حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی کے شاگرد کے درجے میں، بلکہ شاگرد بھی ہوں گے چونکہ حضرت نانوتوی کے تو وہ شاگرد ہیں. تو حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ شاگرد کے درجے میں ہے. ان کا علم و فضل ان کے سامنے میں کچھ بھی نہیں. حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر حدیث کی کتابیں پڑھاتے تھے. اب جیسے ہی یہ خبر پھیلی جنگل کی آگ کی طرح طلباء میں، دارالعلوم کے ماحول میں، کہ حضرت مولانا گنگوہی نے دور حدیث شروع کر دیا ہے، اس سال حدیث کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، سارے طلباء ایک ایک کر کے دیوبند سے رخصت ہو گئے. سب گنگو پہنچ گئے، دور حدیث خالی. صرف چند طلباء، 1-2 طالب علم صرف رہ گیا، باقی سارے طلباء، چند طلباء کے علاوہ سب طلباء چلے گئے وہیں.
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھیوں نے کہا کہ چلو بھائی بڑے محدث سے کیوں نہیں پڑھیں گے، یہاں پر تو چھوٹے استاد ہیں۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں جاتے۔ اگر حضرت خود ہی کہہ دیں گے تم چلے جاؤ، میں نے سبق بند کر دیا، تب تو میں جاؤں گا، لیکن اس کے بغیر نہیں جا سکتا میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر، جب حضرت نے خود لکھا ہے کہ مجھے پتہ تھا کہ حضرت گنگوہی بہت بڑے عالم اور محدث ہیں، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی ان کے مقابلے میں نیچے درجے کے ہیں، چھوٹے استاذ ہیں، لیکن میں نے اپنے استاذ کی ناقدری سمجھی کہ اپنے استاذ سے سبق شروع کرنے کے بعد میں ان کو چھوڑ کے میں کسی دوسرے بڑے محدث کے پاس چلا جاؤں۔ سبق میں نے شروع کر دیا، داخلہ میں نے لے لیا، یہاں پر دور حدیث شروع ہو چکا، حضرت مجھے پہچانتے ہیں۔ جتنے طلبہ چلے گئے انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ مجھ سے بڑے آدمی کے پاس چلا گیا، میں تو چھوٹا آدمی تھا اس لیے سب چلے گئے۔ دل میں ہلکا سا خیال تو آئے گا، تکلیف تو پہنچے گی۔ علم تو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، استاذ کی ناقدری کی سزا تو مجھے ملے گی۔ چنانچہ اس سال دارالعلوم دیوبند کے منتظمین نے خاص طور پر جلسہ دستار بندی منعقد کیا تاکہ طلبہ کی دستار بندی کی جائے۔ تو چند ہی طلبہ تھے، لوگ سمجھنے لگے تھے کہ شاید دور حدیث میں کوئی بچہ ہی نہیں ہے، اس لیے دستار بندی بھی ہونی ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ نہیں مدرسے میں درجہ چل رہا ہے۔ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے طے کیا کہ دستار بندی کا جلسہ ہوگا، ان طلبہ کی جو بھی چند بچے ہوئے ہیں، فارغ ہوئے، ان کو دستار بندی کی جائے گی۔ اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے جا کر عرض کیا کہ حضرت یہ آپ نے کیا ارادہ کیا ہوا ہے؟ آپ دستار باندھیں گے ہم لوگوں کے سر پر؟ ہم لوگ تو چند بچے ہیں اور ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں ہم لوگ تو چھٹے ہوئے لوگ ہیں جو نہیں جا سکے کہیں، یہیں پر پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو کچھ آتا باتا نہیں ہے۔ اگر کسی نے مجلس میں پوچھ دیا کوئی مسئلہ اور ہم نہ بتا سکے تو مدرسے کی تو بدنامی ہو جائے گی، اس لیے دستار نہ باندھی جائے سر عام مجلس میں۔ یہ ہماری درخواست ہے۔ ان بچوں نے درخواست کی اپنے استاد محترم سے۔ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ابھی تم لوگ پڑھ رہے ہو، چھوٹے ہو، ابھی تمہارے بڑے موجود ہیں دنیا میں، اس لیے اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہے، اور یہی سمجھنا بھی چاہیے، لیکن جب ہم لوگ نہیں ہوں گے تو تم ہی سب کچھ ہوگے، اس لیے دستار تو ہر حال میں باندھی جائے گی۔ چنانچہ دستار بھی باندھی گئی اور سنا کہ حضرت نے اعلان بھی کر دیا، حالانکہ اعلان پہلے کا ارادہ نہیں رہا ہوگا، لیکن ان کے کہنے پر اعلان کر دیا کہ جس کو جو پوچھنا ہے ان بچوں سے پوچھ لے۔ یہ ہے حضرت مولانا یعقوب نانوتوی، کتنے خوش تھے ان بچوں سے، اور انہوں نے ایک بڑے محدث کی درسگاہ چھوڑ کر چھوٹے محدث کی درسگاہ میں پڑھے۔ اللہ نے حضرت تھانوی کے ساتھیوں میں کسی کو وہ مقام نہیں دیا جو مقام حضرت تھانوی کو ملا۔ حکیم الامت اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا فیض جاری فرمایا۔ اصل علم جاری ہوتا اس کے فیض سے، علم حاصل کر لینے کا نام کمال نہیں ہے۔ بڑے سے بڑے علماء، بڑے سے بڑے ذہین طلبہ مدرسوں میں پڑھنے کے زمانے میں جب فارغ ہو جاتے ہیں تو وہی کھیتی، وہی دکان، وہی اسکول کی نوکری، وہی مدرسہ بورڈ کی نوکری، ان کا سارا سلسلہ بند ہو جاتا ہے، کوئی فیض جاری نہیں ہو پاتا، وہ علم ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ وہ لوگ صاحب فیض عالم ہیں جو مدرسوں سے یا تعلیم سے، تدریس سے، علم سے جڑے ہوئے ہیں، وہ صاحب فیض۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا فیض جاری فرمایا کہ 1000 سے زیادہ کتابیں حضرت نے تصنیف فرما دی، اور ان کے انتقال کے بعد کتنے سال ہو چکے، 1943 میں ان کا انتقال ہوا، آج 2023 چل رہا ہے، 60 سال مدت ہو گئی ان کے انتقال کو، آج بھی ان کی کتابیں اس طرح ہمارے پاس ہے جیسے لگتا ہے حضرت تھانوی خود موجود ہوں۔ تو دوستو عزیزو، علم استاد سے نہیں، استاد کی قدر کرنے سے ملتا ہے۔ علم استاد سے حاصل نہیں ہوتا، استاد کی قدر کرنے سے ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہاری قدردانی کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ میں زیادہ کروں گا، اور جب تمہاری ناقدری کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک استاد کے پاس اس کو پڑھنا بٹھا دیا، پھر یہ ناقدری کرتا ہے، ادھر ادھر آنکھ مارتا ہے، ادھر ادھر ہاتھ مارتا ہے، ادھر ادھر کے خیالات لاتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب اتنا سخت ہے کہ تمہارا نام و نشان مٹ جائے گا، تمہارا وجود ختم ہو جائے گا، فارغ ہو جاؤ گے کسی بڑی جگہ سے، لیکن تمہارا کوئی نام لینے والا بھی نہ ہوگا، تمہارا کام بھی ختم ہو جائے گا، نام بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔